أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بیوم القیامہ بنات کا بند ہے نا. یہاں سے سورۃ القیامہ ہے اور سورۃ القیامہ یہ مکی سورت ہے. سورۃ القیامہ کا سورہ مدثر سے ربط اور سورۃ القیامہ کا خلاصہ. سورۃ القیامہ کا سورۃ المدثر سے ربط. نمبر 1 حسب سابق تخویف اخروی. جیسے سورہ مدثر میں تخویف اخروی تھی اسی طرح سورۃ القیامہ میں بھی تخویف اخروی ہے. نمبر 2 لا اقسم بیوم القیامہ کا ربط کلا بل لا یخافون الآخرہ سے ہے. خلاصہ ہے سورہ قیامہ نمبر 1 منکرین کے شکوے اور ان پر زجریں. نمبر 2 احوال قیامت. نمبر 3 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 4 انجام فریقین. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ. یہ شواہد قیامت ہے. شواہد قیامت. لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اور بیوم القیامہ یہ جو ہے یہ ظرف ہے بعث کے لیے. یوم القیامہ بعث کے لیے ظرف کے ہے. لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی اللوامہ جو ملامت کرنے والا ہے. اور میں قسم کھانے والا ہوں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی اللوامہ جو ملامت کرنے والا ہے. یہ مصدق بعث ہے. مصدق بعث. نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ نفس کی 3 قسمیں ہیں. چھوڑ دیں. نفس کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 نفس مطمئنہ ہے. نمبر 2 نفس امارہ ہے. اور نمبر 3 نفس لوامہ ہے. تینوں کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے. یہاں پر ذکر کیا نفس لوامہ کا. نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کو نیکیوں پر آمادہ کرے اور انسان نیکی کے راستے پر چلے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے خوشی سے اپنے اختیار سے نیک اعمال انجام دے. نفس اس کو نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرے. یہ کہلاتا ہے نفس مطمئنہ. قرآن میں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. دوسرا ہے نفس امارہ. نفس امارہ یہ بالکل مطمئنہ کی ضد ہے. جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرے, گناہوں کے راستے پر چلائے, برائی کے راستے پر چلائے اور اس کو یہ برائی ہی محسوس نہ ہو, کوئی شرمندگی بھی نہ ہو اس پر. یہ کہلاتا ہے نفس امارہ. یہ سب سے برا نفس ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اس کا بھی تذکرہ ہے قرآن میں. تیسری قسم ہے نفس لوامہ جس کا یہاں تذکرہ ہے. نفس لوامہ یہ ان دونوں کے مابین ہے, ان دونوں کے درمیان ہے. تو اس میں یہ بھی انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ انسان گناہ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان کو اس پر ملامت بھی ہوتی ہے, برا محسوس کرتا ہے, شرمندگی ہوتی ہے, انسان نیکی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. یہ کہلاتا ہے نفس لوامہ, ملامت کرنے والا. کہ اس میں انسان گناہ تو کرتا ہے یا برائی کر لیتا ہے لیکن یہ نفس انسان کو ملامت کوئی اچھا نہیں کیا احساس رہتا ہے. یہ درمیانہ ہے. یہ کہلاتا ہے نفس لوامہ اور اس کا یہاں تذکرہ ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یہ زجر ہے اور شکوہ ہے. زجر ہے اور شکوہ ہے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ان لن نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. یہ جواب شکوہ ہے. بلا ای بلا نجمعها قادرین, ہم جمع کرنے پر قادر ہیں. کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟
ہم اس کی ہڈیاں جمع کرنے پر قادر ہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، اس چیز پر اس پر کہ درست کر دے اس کی انگلیوں کی پوروں کو، جو پور ہوتے ہیں نا، ہم تو اس کو درست کرنے پر بھی قادر ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ہڈیاں جمع کرنا کیا مشکل ہے دوبارہ سے؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو قادر ہیں اس پر بھی کہ درست کر دے اس کی انگلیوں کے پوروں کو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انکار قیامت کا سبب حقیقی، انکار قیامت کا سبب حقیقی۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے یہ انسان کہ فسق و فجور کرتا رہے، بلکہ یہ انسان کیا چاہتا ہے؟ یہ انکار قیامت کا سبب حقیقی یہ ہے، اس لیے لوگ انکار کرتے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ چاہتا ہے یہ انسان کہ فسق و فجور کرتا رہے، بدکاری کرتا رہے آئندہ زندگی میں بھی بے خوف و خطر ہو کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیفجر امامہ، فسق و فجور کرتا رہے، امامہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ بھی پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ یسأل، لیکن اس کا یہ جو سوال ہے، یسأل تعنتا و انکارا، یہ اس کا جو سوال ہے نا، یہ بطور تعنت اور انکار کے ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضد کے طور پر ہے اور انکارن ہے، کوئی عمل کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ شرارتاً پوچھ رہا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جواب سوال تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو جواب سوال اور احوال قیامت بھی ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، سو جب آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ ایک حالت سے مراد کیا ہے؟ خسف، بے نور۔ جس طرح ابھی ذکر ہے کہ چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بھی بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند ایک حالت پر کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں، اب کہاں بھاگ کر جاؤں۔ یقول الانسان، یہ تحیر انسان ہے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں۔ کلا لا وزر، یہ علت ما قبل ہے، علت ما قبل۔ تو کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ کلا لا وزر، وزر جائے پناہ، اب نہیں ہے، ہرگز نہیں، کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے اس کے لیے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا۔ مستقر مانے ٹھکانہ، اس دن صرف آپ کے رب کے پاس کیا ہوگا؟ ٹھکانہ ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جتلایا جائے گا اس دن جتلا دیے جائیں گے انسان کو، بما قدم واخر، وہ سب عمل جو اس نے آگے پیچھے بھیجے، اس دن انسان کو جتلا دیے جائیں گے وہ سب عمل جو اس نے آگے پیچھے بھیجے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان اپنی حالت پر خود مطلع ہوگا۔ بصیرتاً مطلع، یعنی جتلانے پر بھی موقوف نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی حالت پر خود مطلع ہوگا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ، بلکہ انسان اپنی حالت پر خود مطلع ہوگا۔ ولو القی معاذیرہ، کنڈی لگا دو۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہاں بھی بہانے اور حیلے پیش کرے گا۔ معاذیرہ، معذرت کی جمع ہے، وہاں بھی معذرتیں پیش کرے گا، حیلے بہانے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہاں بھی حیلے اور بہانے پیش کرے گا، بہانے اور حیلے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اب یہاں سے ادخال الہی برائے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تحرک، یہ ینبأ الانسان جو گزرا یہ اس کا نمونہ ہے، اس کا نمونہ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت نہ دیا کریں، لتعجل به، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لیں، تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوا دینا۔
ہمارے ذمہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوا دینا۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے، کتاب التفسیر جو بخاری شریف، اس میں بھی تفصیلات ہیں۔ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ابتدا میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام پڑھتے تھے، لیکن آپ کو پڑھنے میں دشواری ہو جاتی تھی، بوجھ آتا تھا، دشواری ہوتی تھی آپ کو۔ اللہ پاک نے فرما دیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ پاک نے دیکھا کہ محبوب پر بوجھ آ رہا ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس وقت زبان کو حرکت نہ دیں، آپ صرف سنیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لائے اور پڑھے، آپ خاموش رہیں، آپ خاموشی سے سنیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہیں اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے آپ خاموش رہتے، سنتے، اور جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو وہ وحی آپ کی زبان پر خود بخود جاری ہو جاتی، بالکل اسی طرح۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سو جب ہم اس کو پڑھنے لگے تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آپ تابع رہے اس کی قرات کے، پیروی کرے اس کی قرات کے، آپ تابع رہے اس کی قرات کے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا بیان کرا دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک فرمانے یعنی اس کے معنی کا بیان کرا دینا وہ ہمارے ذمے ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، سبب انکار قیامت، اب سبب انکار قیامت۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اے منکرو ہرگز نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے منکرو ہرگز ایسا نہیں ہے، یعنی یہ خطاب انکار کرنے والوں کو، منکرین کو ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کفار کو ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے انکار کا سبب کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، اے منکرو ہرگز نہیں، ایسا نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو، قیامت تو آئے گی، تم انکار حب دنیا کی وجہ سے کر رہے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، انجام مجرمین، اوپر انجام متقین تھا، یہاں سے انجام مجرمین ہے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے منہ اس دن بدرونق ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن باسرہ بدرونق ہوں گے یا اداس ہوں گے، یہ مجرمین۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیا جائے گا بہا فاقرہ، کمر توڑ معاملہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاقرہ ای داہیۃ عظیمۃ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ سمجھ رہے ہیں، وہ خیال کر رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا جائے گا کمر توڑ دینے والا معاملہ، کمر توڑ معاملہ۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کلا ہرگز ایسا نہیں، اذا بلغت التراقی، اب یہ مفارقت عن العاجلہ کا نمونہ، مفارقت عن العاجلہ کا نمونہ ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز ایسا نہیں، جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے، تراقی کہتے ہیں ہنسلی کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب جان پہنچ جاتی ہے ہنسلی تک، وقیل من راق، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ ارے کوئی جھاڑنے والا بھی ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی ہے، یعنی تیمانداروں کی طرف دیکھا جاتا ہے جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ہے بھائی ذرا کچھ جھاڑ پھونک کر لے، کچھ کوشش کر لے، میں بچ جاؤں۔ وظن انہ الفراق، ظن یہاں ظن یقین کے معنی میں، گمان کے معنی میں نہیں ہے، ظن ای ایقن انہ الفراق، اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ انہ الفراق، کہ بس اب یہ جدائی کا وقت ہے، دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور یہ اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، یعنی سکرات کی شدت کی وجہ سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے، سکرات بہت سخت چیز ہے، سمجھ میں آ رہی؟ والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ الی ربک یومئذ المساق، اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، یہاں سے زجر ہے، زجر کون ہے؟ فلا صدق ولا صلی، زجر، اور یہ جرم اول فساد عقیدہ،
ولا صلی جرم ثانی بدعملی، جرم ثانی بدعملی، فلا صدق ولا صلی، اس منکر انسان نے نہ تو تصدیق کی تھی نہ نماز پڑھی تھی، نہ تصدیق کی تھی نہ نماز پڑھی تھی. فلا صدق یہ جرم اول ہے اس کا، اور یہ فساد عقیدہ کہ اس نے تصدیق ہی نہیں کی، مانتا ہی نہیں تھا. ولا صلی بدعملی، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. فلا صدق ولا صلی یہ زجر ہے، اور جرم اول جرم ثانی. اس منکر انسان نے نہ تو تصدیق کی تھی نہ نماز پڑھی تھی. ولکن کذب وتولی، بلکہ تکذیب کی تھی اور منہ موڑا تھا. ولکن کذب ای کذب اللہ ورسولہ، بلکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی اور منہ موڑا تھا. وتولی ای باحکام اللہ، اور اللہ پاک کے احکامات سے منہ موڑا، روگردانی کی تھی دنیا میں. ثم ذهب الى اهله يتمطى، جرم ثالث افتخار، جرم ثالث افتخار. تو پہلا جرم تھا فساد عقیدہ فلا صدق، دوسرا جرم تھا بدعملی ولا صلی، تیسرا جرم افتخار. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر کو چل دیا کرتا تھا، یتمطى اکڑتا ہوا، پھر اپنے گھر کو چل دیا کرتا تھا اکڑتا ہوا. اولی لک فاولی، یہ انجام ہے، انجام ہے. اولی لک فاولی، اے مکذب انسان، اولی لک فاولی، تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ اس مکذب کو ہے، تکذیب کرنے والے کو ہے کہ اولی لک، خرابی ہے تیرے لیے. سمجھ میں آ رہی؟ فاولی، پس خرابی ہے تیرے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں فرماتے ہیں ثم اولی لک فاولی، پھر سن لے تیرے لیے تباہی ہے. فاولی، پھر تباہی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، شکوہ، یہاں سے شکوہ ہے. ایحسب الانسان، کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ان یترک سدی، کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ سدی یعنی بیکار. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی نہ امر ہے، نہ نہیں، نہ حساب، نہ کتاب، کچھ بھی نہیں. ایسا تھوڑی ہے. تو انسان کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ایسی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، جواب شکوہ اور دلیل عقلی برائے قیامت، جواب شکوہ اور دلیل عقلی برائے قیامت. الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ یمنی، جو ٹپکایا گیا تھا رحم میں، یا جو ڈالا گیا تھا رحم میں. انسان تو اسی سے پیدا ہے نا، منی کے ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے. تو یہ کیا ایک ناپاک قطرہ نہیں تھا؟ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا. یمنی، جسے ٹپکایا گیا تھا. ثم کان علقۃ، پھر وہ خون کا لوتڑا ہو گیا. یہ مراحل تخلیق ہے نا، تو پھر کیا بن گیا؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ خون کا لوتڑا ہو گیا. فخلق فسوی، پھر اللہ پاک نے اس کو بنایا. فسوی، اور اس کے اعضاء درست کیے، اعضاء درست کیے. تو انسان پہلے قطرہ ہوتا ہے منی کا، پھر خون کا جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتڑا بنتا ہے، پھر انسان کا جسم بنتا ہے. تو فخلق، پھر اللہ نے اس کو بنایا. فسوی، اور اس کے اعضاء درست کیے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس کی دو قسمیں کر دی. زوجین، پھر کر دی اس کی دو قسمیں، الذکر والانثی، مرد اور عورت. پھر جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یا تو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تنبیہ، کیا نہیں وہ خدا قادر اس بات پر کہ علی ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ جب اتنا ابتدا سے انسان عدم سے وجود میں آ رہا ہے، اللہ پاک اس کو عدم سے وجود میں لا رہا ہے، تو ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورۃ الدہر، یہ مدنی صورت ہے. سورہ دہر کا سورہ قیامت سے ربط اور سورہ دہر کا خلاصہ. سورہ دہر کا ربط سورہ قیامت سے، تحقیق مجازات کے بعد اب تفصیل مجازات ہے، اور خلاصہ ہے سورہ دہر. نمبر 1، قدرت خداوندی سے اثبات بعث بعد الموت. نمبر 2، انجام کفار. نمبر 3، انجام ابرار، اوصاف ابرار، تفصیل نعم ابرار. اور نمبر 4، ترغیب الی القرآن. نمبر 5، فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الدہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. قدرت خداوندی سے بعث بعد الموت کا اثبات.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قدرت خداوندی سے بعث بعد الموت کا اس بات فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر، بے شک آ چکا ہے انسان پر ایک ایسا وقت بھی زمانے میں، من الدہر زمانے میں، لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ نہ تھا کوئی بھی قابل ذکر چیز، یہ کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں تھا، جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو مخلوط نطفہ سے، امشاج مخلوط، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو معنی ہو سکتے ہیں امشاج مخلوط کے، کہ مرد اور عورت کے نطفے سے ملا کے، مرد اور عورت کے نطفے سے ملا کے، یعنی انسان کی تخلیق میں دونوں کا کردار ہوتا ہے، اس میں مرد کا نطفہ بھی شامل ہوتا ہے، عورت کا نطفہ بھی شامل ہوتا ہے، اور دونوں ملتے ہیں تو اس سے یہ بچہ یا بچی بنتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مخلوط سے مراد یا پھر یعنی مختلف غذائی اجزاء سے، یہ جو نطفہ بنتا ہے، یہ نطفہ جو بنتا ہے یہ مختلف اجزاء یعنی جو غذا ہوتی ہے نا، غذا سے بنتا ہے، انسان جو غذائیں کھاتا ہے اس سے یہ نطفہ بنتا ہے اور اس سے یہ انسان پیدا ہوتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، بات سمجھ میں؟ تو امشاج معنی مخلوط۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم نبتلیہ اس کو آزمائیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ ہم اس انسان کو کیا کریں؟ آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کو آزمائیں، پلٹتے رہیں ہم اس کو، کیوں؟ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، مکلف بنائیں، اسی لیے تو سمیع اور بصیر بنایا، عاقل بنایا، یہ انسان مکلف ہے نا، جانور تو مکلف نہیں ہے، چرند پرند مکلف نہیں ہے، لیکن یہ انسان مکلف ہے، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اس کو مکلف ہی اس لیے بنایا ہے امتحان اور آزمائش کے طور پہ، کہ دنیا میں صحیح راستے پہ چلتا ہے یا غلط راستے پہ چلتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ عقل اور شعور کی نعمت اللہ پاک نے انسان کو دی ہے اور اس کو مکلف بنایا ہے، اور یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، راستے سے مراد شریعت کا راستہ بتا دیا ہم نے اس کو، اما شاکرا و اما کفورا، پھر یا تو وہ شکر گزار ہو گیا یا ناشکرہ ہو گیا، یا تو شکر گزار ہو گیا یا ناشکرہ ہو گیا، تو راستہ بتا دیا کیا مطلب؟ اولاً مراد یہ اصل فطرت اور پیدائشی عقل و فہم سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت بھی انسان کی رہنمائی کرتی ہے، پھر اللہ پاک ہر انسان کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا پھر دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے بھی نیکی کی راہ سمجھے، پیغمبر آئے، قرآن نازل ہوا، کتاب آئی، دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ، یہ قدرت کے عجائبات، دلائل، یہ سب دیکھ رہا ہے یہ انسان، بات سمجھ میں آ رہی؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ناشکروں کا انجام، انا اعتدنا للکافرین، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، واغلالا اور طوق، وسعیرا اور آتش سوزاں، بڑکتی ہوئی آگ، یہ تو ناشکروں کا انجام تھا۔ ان الابرار، شکر گزاروں کا انجام، کہا نا کہ اما شاکرا و اما کفورا، اگر کوئی کفور بنے گا، ناشکر، تو اس کا انجام ذکر ہوا کہ سلاسل واغلالا وسعیرا، اور جو شکر گزار ہے تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ شکر گزاروں کا انجام ہے کہ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون من کأس، پئیں گے ایسے جام شراب سے، کان مزاجها کافورا، جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، جس میں کس کی ملاوٹ ہوگی؟ کافور کی، عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، سمجھ میں آ رہی؟ عیناً، اب یہ اس سے بدل ہے کافور سے، کہ وہ کیسا چشمہ ہے؟ وہ ایسا چشمہ ہے، یشرب بها عباد اللہ، سمجھ میں آ رہی؟ یشرب بها ای منہا، کہ جس سے اللہ پاک کے خاص بندے پئیں گے، عباد اللہ سے مراد خاص بندے، جس سے اللہ پاک کے خاص بندے پئیں گے، یفجرونها تفجیرا، اور وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے، یہ بھی قدرت ہوگی، جنت ہے نا، وہ چاہیں کہ اس طرف بہے، وہ چاہیں گے اس طرف بہے، جہاں چاہیں گے ساتھ بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، صفات الابرار،
صفات الابرار، ابرار کی صفات، یوفون بالنذر صفت نمبر 1، ویخافون یوما صفت نمبر 2، ویطعمون الطعام صفت نمبر 3۔ اب یہ صفات ابرار، پیچھے کہا نا کہ ان الابرار یشربون، ابرار کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے؟ یوفون بالنذر، جو واجبات کو پورا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اپنی نظر کو یا واجبات کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی سختی پھیل رہی ہوگی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ صفت نمبر 2 تو اسی لیے کیا کریں گے؟ فَيَجْتَنِبُونَ الْمَكْرُوهَاتِ، فَيَجْتَنِبُونَ الْمَكْرُوهَاتِ، تو وہ ڈرتے ہوں گے اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی، تو اس کے نتیجے میں وہ کیا کریں گے؟ برائیوں سے اجتناب کریں گے، مکروہات سے اجتناب کریں گے، بچیں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ صفت نمبر 3، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں محض اللہ کی محبت میں، وہ کھانا کھلاتے ہیں محض اللہ کی محبت میں۔ عَلَى حُبِّهِ ضمیر اللہ پاک کی طرف، تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ فَيَفْعَلُونَ الْحَسَنَاتِ، پس وہ نیکیاں کریں گے۔ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ پاک کی محبت میں، مسکیناً، مسکین کو، و یتیماً، اور یتیم کو، و اسیراً، اور قیدی کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو انما نطعمکم ای قائلین باللسان او بالقلب، قائلین باللسان او بالقلب، یہ کہیں گے یا تو زبان حال سے یا زبان قال سے، دل کی زبان سے یا ظاہری زبان سے، کیا کہ انما نطعمکم، یہ بیان اخلاص ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ بیان اخلاص، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ دنیا میں عام طور پر انسان کمزور ہے، کھلاتا پلاتا ہے تو یا تو وہ بھی چاہتا ہے کل کو بھئی میں بھی کھاؤں، مجھے بھی یہ کھلائے پلائے، یا پھر کم از کم میرا شکر گزار تو بنے نا، میرا شکر تو ادا کرے۔ ہم یہ دونوں چیزیں نہیں چاہتے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ ایسے مخلص لوگ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو لا نرید منکم جزاء، نہ تو ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں، جزاء فعلی بدلہ، اس کے بدلے میں عملاً جزاء فعلی بدلہ، ولا شکورا قولی شکریہ، قولی شکریہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جزاء سے مراد جزائے فعلی اور شکر سے مراد شکر لسانی۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، علت اخلاص، علت اخلاص کیا ہے کہ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم اندیشہ رکھتے ہیں اپنے رب کی طرف سے، یوما عبوسا قمطریرا، اس دن کا جو نہایت ترشرو اور نہایت سخت ہوگا، عبوسا ترشرو تلخ، قمطریرا شدید سخت۔ علت اخلاص یہ ہے کہ بھئی ہم اندیشہ رکھتے ہیں اپنے رب کی طرف سے اس دن کا کہ جو دن سخت ترشرو اور شدید ہوگا، قیامت کا دن۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اخلاص نہیں ہوگا تو پھر تو عمل ضائع ہو جائے گا، اگر بدلے کے لیے ہے، شکریہ کے لیے، اپنی تعریف سننے کے لیے ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، ثمرہ اول، اب ثمرہ اول، یہ تو اخلاص تھا نا، اب اخلاص کا ثمرہ کیا ہوگا؟ ثمرہ اول دفع ضرر، دفع ضرر۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس بچا لے گا ان کو اللہ اس دن کی سختی سے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ثمرہ دوم جلب منفعت، ثمرہ دوم جلب منفعت۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، پس بچا لے گا اللہ ان کو اس دن کی سختی سے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور عطا فرمائے گا ان کو تازگی اور خوشی، ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ثمرہ صوم، ثمرہ صوم، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور عطا فرمائے گا ان کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت و حریر اور ریشمی لباس۔ متکئین فیہا علی الارائک، متکئین فیہا علی الارائک۔ اب یہاں سے تفصیل نعم ابرار، تفصیل نعم ابرار، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں سے تفصیل نعم ابرار ہے اور 10 نعمتوں کی تفصیل ہے، 10 نعمتوں کی تفصیل۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، وہ ان باغات میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نمبر 1۔
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نمبر 2، نہ دیکھیں گے وہاں پر شمسن دھوپ، یہاں شمس سے مراد تپش ہے، دھوپ کا اثر تپش، ولا زمہریرا اور نہ سردی کی شدت، دونوں چیزیں دنیا میں انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، شدید گرمی شدید سردی، معتدل موسم میں انسان صحیح رہتا ہے، تو جنت کا موسم یہی ہوگا، شدید گرمی بھی نہیں ہوگی کہ پریشان ہو، شدید سردی بھی نہیں ہوگی کہ پریشان ہو۔ تو لا يرون فيها شمسن، وہاں نہ دیکھیں گے دھوپ یعنی تپش، ولا زمہریرا اور نہ شدید سردی، ودانیتاً نمبر 3، ودانیتاً علیہم ظلالها، اور وہ جھکے ہوں گے ان پر، اور جھکے ہوں گے ان پر درختوں کے سائے، ودانیتاً علیہم، اور جھکے ہوں گے ان پر درختوں کے سائے، وذللت نمبر 4، اور ان کے پھل، ان کے سائے بھی ان پر جھکے ہوئے ہوں گے درختوں کے، اور ان کے پھل بھی جھکے ہوئے ہوں گے، میوے، قطوفها تذلیلا، ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، وہ میوے ان کے جب دل چاہا آسانی سے ہاتھ بڑھا کے توڑ دیا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ نمبر 5، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا نمبر 5 ہے، اور گردش کرائے جائیں گے بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ان پر چاندی کے برتن، گردش کرائے جائیں گے ان پر چاندی کے برتن، وَأَكْوَابٍ، اور گلاس، دستے والے جام، اکواب کوب یعنی جس کے ساتھ دستہ ہو، ہینڈل ہو، دستے والے جام، کانت قواریرا، جو شیشے کے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ صفت اول ہے برائے اکواب، صفت اول برائے اکواب، قواریر من فضۃ، بطور بدل کے، اور وہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، اور وہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کس چیز میں؟ صفائی میں، سفیدی میں، ایسے ہوں گے جیسے چاندی، چمک میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قدروہا تقدیرا، صفت ثانی، اکواب کی صفت ثانی، قدروہا تقدیرا، جن کو خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، جن کو خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ دونوں چیزیں اگر نہ ہوں تو دنیا میں بھی ایک عیب ہوتا ہے کہ یا تو برتن ایسا ہے جو بدنما ہے، بدنما برتن میں کتنی اچھی چیز ہو تو وہ بھی اس طرح لطف نہیں دیتی، مزہ نہیں دیتی، یا پھر چیز اچھی ہے، برتن بھی اچھے ہیں لیکن ملازم بے ڈھنگا ہے، خادم کو ڈھنگ نہیں ہے، اس نے ایسا بھر دیا کہ آدھا نیچے گر رہا ہے، آدھا جیسے ہوتا ہے نا پیالے بعض دفعہ لاتے ہیں آدھا سے زیادہ چائے ساسر میں گری ہے، لاتے ہوئے کپڑوں پہ، جس میں زنجبیل یعنی سونٹ کی ملاوٹ ہوگی، عینن بطور بدل کے، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، وہ جنت میں ایک چشمہ ہوگا، فیہا تسمی سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہوگا، اس چشمے کا نام کیا ہوگا؟ سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ نمبر 7، اور وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور یہ چیزیں لے کر ان کے پاس ایسے لڑکے پھرتے ہوں گے، مخلدون، مخلدون، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے پاس، یعنی کیا ہوں گے؟ مخلدون، وہ لڑکے ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ، یعنی ان سے چھینے نہیں جائیں گے، ان سے چھینے نہیں جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ خود ہمیشہ ولدان رہیں گے، وہ لڑکے ہی رہیں گے، بڑھیں گے نہیں، ان کی جیسے صاف ستھرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے، اور جب وہ خدمت کے لیے ادھر ادھر ہوں گے ایسے لگے گا جیسے فرش پر موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اب تعمیم بعد تخصیص، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو ثَمَّ رَأَيْتَ، تو دیکھو گے نعیماً، بڑی نعمتیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف ان نعم مذکورہ میں انحصار نہیں ہوگا، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہوں گی، کچھ تو ذکر ہوئی، اس کے علاوہ بھی بے شمار ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو گے وہاں تو دیکھو گے بڑی بڑی نعمتیں۔ نمبر 3، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیں صبح اور شام، آپ اپنے رب کا نام لیتے رہیں صبح اور شام۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، رات کے کچھ حصے میں بھی، فَاسْجُدْ لَهُ، اس کو سجدہ کرتے رہیں، رات کے کچھ حصے میں بھی اس کو سجدہ کرتے رہے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں بھی، تو فَاسْجُدْ لَهُ سے نماز، فرض نماز مراد ہے، اور وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا سے تہجد کی نماز مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، زجر ہے، یہ زجر ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں،
وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور پس پشت ڈالتے ہیں ایک بڑے بھاری دن کو، قیامت کا دن مراد ہے، اور پس پشت ڈالتے ہیں یومًا ثقیلا، ایک بڑے بھاری دن کو۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، رفع استبعاد یوم ثقیل۔ یہ لوگ تو بعید سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، رفع استبعاد یوم ثقیل۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، اسرہم، اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند کیا کیے، مضبوط کیے۔ اچھا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی جیسے اور لوگ لے آئیں، ہم تو اس پر قادر ہیں، اور لوگ لے آئیں۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، تفریع بر مضامین سابقہ، تفریع بر مضامین سابقہ۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ مذکورہ مضمون ایک جامع نصیحت ہے، کافی نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ترغیب۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، جو شخص چاہے اپنے رب تک، یہ ترغیب ہے، پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِذَا لَا يُشْرِكُ، اور نہیں چاہ سکتے تم کچھ بھی إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جو چاہے اللہ پاک۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ علت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا عالم اور بڑی حکمت والا ہے۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ترہیب ہے، اور جو سرکش ہیں تو لہم عذابًا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے سورہ مرسلات ہے۔ سورۃ المرسلات یہ مکی صورت ہے۔ سورہ مرسلات کا سورہ دہر کے ساتھ ربط اور سورہ مرسلات کا خلاصہ۔ سورہ مرسلات کا سورہ دہر سے ربط حسب سابق کیفیت مجازات ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں ترغیب زیادہ تھی اور اس صورت میں ترہیب زیادہ ہے۔ ترغیب و ترہیب میں فرق سمجھتے ہیں نا، تو پہلی صورت میں ترغیب زیادہ تھی، اس میں ترہیب زیادہ ہے۔ خلاصہ ہے سورہ مرسلات۔ نمبر 1، شواہد خمسہ برائے اثبات قیامت۔ نمبر 2، احوال قیامت۔ نمبر 3، 4 دلائل عقلیہ۔ نمبر 4، انجام فریقین۔ اور نمبر 5، زجر للمنکرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، شواہد خمسہ برائے قیامت، شواہد خمسہ برائے قیامت۔ فرما دے والمرسلات عرفا، واو قسمیہ ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئی ہیں نرمی سے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی گئی ہیں عرفاً نرمی کے ساتھ۔ فالعاصفات عصفا، اور پھر قسم ہے ان ہواؤں کی، فالعاصفات عصفا، جو تندی سے چلتی ہے، تیزی سے چلتی ہے، بات سمجھ میں، تیز چلنے والی آندھی۔ والناشرات نشرا، اور قسم ان ہواؤں کی، والناشرات نشرا، جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، جو بادلوں کو اٹھا کر نشرن پھیلاتی ہے۔ فالفارقات فرقا، پھر ان ہواؤں کی، فرقن، جو بادلوں کو متفرق کرنے والی ہے، جو بادلوں کو متفرق کرنے والی ہے، بکھیرنے والی ہے بارش کے بعد۔ فالملقیات ذکرا، پھر قسم ان ہواؤں کی، ملقیات ذکرا، جو ڈالنے والی ہے کیا، دل میں اللہ پاک کی یاد، جو ڈالنے والی ہیں دل میں اللہ پاک کی یاد کو ڈالنے والی ہیں۔ مختلف قسم کی ہوائیں، عذراً او نذرا، یا تو خدا کو، یعنی یاد خدا کو، سمجھ میں، عذراً او نذرا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو ڈالنے والی ہے دل میں یاد خدا کو۔ پھر عذراً او نذرا، کس ذریعے سے، توبہ کو یا ڈرانے کو، توبے کو، عذراً یعنی توبے کو، او نذراً یا ڈرانے کو، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ انما توعدون لواقع، اب یہاں سے جواب قسم اور دعوی صورت، اب یہ قسمیں تھیں، اب جواب قسم اور دعوی صورت۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گا، واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، احوال قیامت، احوال قیامت۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، سو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، طمس کہتے ہیں مٹانا، یہاں مٹانے سے مراد بے نور،
ستارے تو روشن ہیں نا، لیکن قیامت کے دن ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، یہ بے نور ہو جائیں گے۔ احوال قیامت، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کہ سو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسول مقررہ وقت پر لائے جائیں گے، اُقِّتَتْ، وقت مقرر پر لائے جائیں گے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہ کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے، لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا، یعنی انبیاء کے دشمنوں کا فیصلہ جلدی کیوں نہیں ہوتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ تحویل یوم القیامہ ہے کہ کس دن کے لیے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے، لیوم الفصل، جواب فیصلے کے دن کے لیے۔ دنیا میں بھی تو ان کافروں کا صفایا ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبروں کو جھٹلا رہے، تو یہ جو تاخیر ہے عذاب میں، سزا میں، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے ملتوی رکھا گیا ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تحویل یوم الفصل، تحویل یوم الفصل، وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الم نہلک الاولین، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، الم نہلک الاولین، کیا ہم نہیں ہلاک کر چکے اگلے لوگوں کو؟ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے لگا دیں گے پچھلوں کو بھی، پھر ہم لگا دیں گے ان اولین کے پیچھے پچھلوں کو بھی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، سنت اللہ کا بیان، بس ہم ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، دلیل عقلی نمبر 1۔ اب امکان قیامت پر دلائل عقلیہ ہے، امکان قیامت پر دلائل عقلیہ ہے، اور الم نخلقکم سے دلیل نمبر 1 ہے، دلیل عقلی نمبر 1۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں پہ بنایا ہم نے تم کو ایک ماء مہین، بے قدر پانی سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے حیثیت پانی سے، بے قدر پانی سے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے رکھا اس کو ایک محفوظ مقام میں، پھر ہم نے رکھا، یعنی یہ منی کا قطرہ ہے، پانی ہے، بے قدرہ ہے نا، ناپاک ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے اسی سے تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے اس کو رکھا فی قرار مکین، محفوظ ٹھکانے میں۔ تو اس سے مراد عورت کا جو رحم ہے اس کی جھلی مراد ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الی قدر معلوم، ایک معین وقت تک، مقررہ وقت تک، مدت حمل مراد ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پس کیا کیا ہم نے اس کی بناوٹ کا ایک اندازہ ٹھہرایا، یعنی مدت حمل میں سب تصرفات کا ایک اندازہ ٹھہرایا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ کوئی ضروری چیز رہ گئی اور نہ کوئی بیکار چیز آ گئی، بلکہ سب کیسا بچہ ہوگا، بچی ہوگی، نقشہ کیسا ہوگا، صورت کیا ہوگی، رنگ کیا ہوگا، یہ سب اللہ پاک بنا دیتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ فقدرنا فنعم القادرون، پس اندازہ کیا ہم نے، فنعم القادرون، سو ہم کیسا ہی اچھا اندازہ کرنے والے، خوب اندازہ کرنے والے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ الم نجعل الارض کفاتا، دلیل عقلی نمبر 2، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا، کفاتن، سمیٹنے والا، احیاء و امواتا، کس کو؟ زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی، دلیل عقلی نمبر 3، وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے بنائے اس میں پہاڑ، شامخات بلند اونچے، اور ہم نے بنائے اس میں پہاڑ بلند اونچے، واسقیناکم ماء فراتا، دلیل عقلی نمبر 4، اور ہم نے پلایا تم کو میٹھا پانی، پلایا تم کو پانی، فراتن میٹھا یا پیاس بجھانے والا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، انجام مجرمین، انجام مجرمین۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، کہا جائے گا، ایقال لہم، ان مجرمین سے، یقال للمجرمین، ان مجرمین سے اس دن کہا جائے گا، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تم چلو اس عذاب کی طرف
ما کنتم به تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو دھوئیں کے ایک سائبان کی طرف. تم چلو، سمجھ میں آ رہی؟ انطلقوا ان یقال لهم یومئذ، ان مجرمین سے اس دن کہا جائے گا کہ انطلقوا تم چلو الی ظل ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب جس کی 3 شاخیں ہیں. جس کی کیا ہے؟ 3 شاخیں ہیں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر ایک سایہ ہوگا مجرمین پر، جیسے ایک دھواں ہوتا ہے، اور وہ دھواں ان پر آ جائے گا. 3 حصے ہوگا. شاخوں سے مراد یہ ثلاث شعب 3 شاخیں. اس کا ایک حصہ ان کے سر کے اوپر ہوگا، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور اس میں تپش ہوگی، گرمی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں ایمان والے جو ہوں گے وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، وہ سکون سے ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو ایک دھوئیں کے ایک سائبان کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. یعنی میں نے کہا سر کے اوپر دائیں بائیں. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، تو وہ جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچانے والا سایہ نہیں ہے. لا ذلیل، نہ ٹھنڈک دینے والا سایہ ہے وہ، ولا یغنی من اللہب، اور نہیں دور کرتا ہے تپش کو. وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، ٹھنڈی چھاؤں نہیں ہوگی اس میں. انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ آگ محل جیسی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. اور ایسی آگ میں ہوں گے، انہا اس کا مرجع یا تو نار جہنم ہے یا وہ دخان ہے جس کا ذکر ہے. تو وہ آگ جو ہے ترمی بشر، وہ ایسے چنگاریاں پھینکے گی. کالقصر، جیسے کہ بڑے بڑے محلات ہوتے، اتنے بڑے بڑی چنگاریاں. کانہو جمالات صفر، تو ابتداءً تو ایسے ہیں کالقصر ابتداءً، اور کانہو جمالات انتہاءً. سمجھے؟ یہ قید بے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کہا کہ وہ آگ محل جیسی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. گویا کہ کانہو جمالات صفر، وہ زرد اونٹ ہیں، زرد اونٹ ہیں. تو ابتدائی حالت اس آگ کی کیا ہوگی کہ بشر کالقصر، وہ ایسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جیسا کہ محل کتنا بڑا ہوتا ہے. اور کانہو جمالات صفر، یہ انتہاءً ہے. اور امتحان پھر وہ کیسے ہوگی؟ گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ صفر زرد یا سیاہ. سمجھ میں؟ جمالات جمل کی جمع ہے، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، کیفیت یوم قیامت، کیفیت یوم قیامت. تو ھذا یوم لا ینطقون، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ دن ہوگا کہ یوم لا ینطقون، جس دن وہ بول بھی نہیں سکیں گے، جس دن وہ بول بھی نہیں سکیں گے. تو یا لا ینطقون ای نطقا یفیدہم، یا تو کیا مطلب ہے لا ینطقون؟ نطق مفید مراد ہے، کوئی فائدہ مند گفتگو جو ان کو فائدہ پہنچائے، ایسی بات نہیں کر سکیں گے. اور او ینطقون شیئا من فرط الحیرت، اور یہ مطلقاً گفتگو نہیں کر سکیں گے شدت حیرت کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ھذا یوم لا ینطقون، کیفیت یوم قیامت جس دن وہ بول بھی نہیں سکیں گے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی، اور اس دن ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ فیعتذرون، کہ وہ عذر کر سکے، عذر معذرت کر سکے، اس کی اجازت بھی نہیں ملے گی. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے. جمعناکم والاولین، جس میں ہم نے تم کو والاولین اور اگلے لوگوں کو جمع کر لیا ہے. فإن کان لکم کید فکیدون، پھر اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو فکیدون، مجھ پر اپنا داؤ کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہے تمہارے پاس کوئی تدبیر اس فیصلے سے بچنے کے لیے تو چلا لو تدبیر. ویل یومئذ، اور ایسا نہیں ہے، یقیناً نہیں کر سکتے. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی. ان المتقین فی ظلال وعیون، انجام متقین. ان متقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار سایوں میں ہوں گے، فی ظلال وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون، اور حسب خواہش میووں میں ہوں گے. فواکہ میووں کو کہتے ہیں، اور میووں میں ہوں گے مما یشتہون حسب خواہش، جس پھل کو دل چاہے گا، جس میوے کو خالی دل چاہے گا وہ آ جائے گا. کلوا واشربوا ہنیئا یقال لهم، ان اہل جنت سے کہا جائے گا، یقال لهم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو
ہنیئن مزے سے، سمجھ میں آ رہی ہے، مزے سے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہنیئن ای اکلن ہنیئن، اب کھاؤ پیو مزے سے خوب، بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یہ زجر ہے۔ یہ کہا جائے گا یقال لہم ای للکفار، ان منکرین سے کہا جائے گا کلو، کہ تم کھا لو، وتمتعوا قلیلا، اور نفع اٹھا لو، انکم مجرمون، یہ علت ہے۔ تو کلو وتمتعوا قلیلا ثم تعذبون، تھوڑے دن عیش و عشرت کر لو، کھا لو پی لو، پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ علت عذاب کی کیا ہے؟ انکم مجرمون، کہ یقیناً تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو، اذا قیل لہم ارکعوا، جھکو، لا یرکعون، تو نہیں جھکتے، تو وہ نہیں جھکتے، یعنی ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، عبودیت اختیار کرو، تو ایمان نہیں لاتے، عبودیت اختیار نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کی۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پھر اس کے بعد یہ لوگ اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ بعدہ ای بعد القرآن، پھر اس قرآن کے بعد یہ لوگ اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ آگے سورۃ النبأ ہے۔ سورۃ النبأ یہ مکی سورت ہے۔ سورہ نبأ کی سورہ مرسلات سے ربط اور سورہ نبأ کا خلاصہ۔ ربط دیکھیں سورۃ النبأ کا مرسلات سے، حسب سابق قیامت کا امکان، وقوع اور واقعات جزا اور سزا مذکور ہے۔ خلاصہ ہے سورت، نمبر 1 زجر اور شکوہ ہے منکرین کا، نمبر 2 دلیل عقلی برائے امکان قیامت، نمبر 3 وقوع قیامت، اور نمبر 4 انجام فریقین۔ وہ دیکھیں عما یتساءلون، شکوہ منکرین، زجر اور شکوہ منکرین قیامت، زجر ہے اور شکوہ منکرین قیامت۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ یتساءلون ای یتساءلون انکارا و استہزاء، یہ لوگ بطور انکار، بطور استہزاء کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے؟ عن النبأ العظیم، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا اس بڑے واقعے کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، کیا اس بڑے واقعے کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ای مختلفون باہل الحق، کیا جس واقعے میں یہ لوگ اہل حق کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ کلا سیعلمون، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہرگز نہیں، یہ لوگ عن قریب جان لیں گے، جب قبر میں جائیں گے ان کو پتہ چلے گا۔ ثم کلا سیعلمون، اور پھر سنو عن قریب جان لیں گے، تو پہلے سیعلمون ای فی القبر، اور ثم کلا سیعلمون یوم القیامت، پھر عن قریب جان لیں گے قیامت کے دن۔ الم نجعل الارض مہادا، اب 9 چیزوں پر مشتمل دلیل عقلی برائے امکان قیامت، دلیل عقلی برائے امکان قیامت، مشتمل بر 9 امور، یا مشتمل بر امور 9۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دلیل عقلی برائے امکان قیامت مشتمل بر امور 9۔ الم نجعل الارض مہادا، امر اول، تو کیا ہم نے نہیں بنایا ہے زمین کو فرش، مہاد بچھونا، فرش، والجبال اوتادا، امر دوم، اور کیا نہیں بنایا ہم نے پہاڑوں کو میخیں، اوتاد وتد کی جمع ہے، میخ کو کہتے ہیں۔ وخلقناکم ازواجا، امر نمبر 3، وخلقناکم ازواجا، اور ہم ہی نے بنایا تم کو جوڑا جوڑا، یہ امر نمبر 3 ہے، اور ہم ہی نے تمہیں بنایا جوڑا جوڑا۔ وجعلنا نومکم سباتا، امر نمبر 4، اور ہم ہی نے بنایا تمہاری نیند کو راحت کی چیز، نیند کو تمہارے لیے راحت اور سکون کی چیز بنا دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، امر نمبر 5، اور ہم ہی نے بنایا رات کو پردے کی چیز، پردے کی چیز، سمجھ، لباسن یا تو مراد ہے اوڑھنا، اور یا مراد ہے پردہ، پردے کی، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ دیکھیں ہر انسان کو رات کو نیند آتی ہے، اللہ پاک کا نظام ہے نا، دن میں انسان اٹھ جاتا ہے، رات میں دیکھیں
جانور، چرند پرند، انسان سب سو جاتے ہیں۔ وجعلنا النہار معاشا، نمبر 6، اور ہم ہی نے بنایا دن کو روزی کمانے کا وقت۔ تو رات فطری طور پر آرام کے لیے ہے اور دن فطری طور پر کسب معاش کے لیے، لیکن کراچی شہر والوں نے اس کو برعکس کر دیا ہے، فطرت کے خلاف چل رہے ہیں۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، نمبر 7، اور ہم ہی نے بنائے ہیں فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، یہ نمبر 7 ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، نمبر 8، وجعلنا ای خلقنا سراجا وہاجا، اور ہم ہی نے بنایا ایک روشن چراغ، سمجھیں، سراجن چراغ، وہاجن خوب روشن، اور ہم ہی نے بنایا ایک خوب روشن چراغ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، نمبر 9، اور ہم ہی نے اتارا پانی بھرے بادلوں سے پانی، معصرات پانی والے بادلوں سے، کیا اتارا؟ ماء پانی، سجاجن بہت برسنے والا، اور ہم ہی نے پانی والے بادلوں سے اتارا بہت زیادہ برسنے والا پانی، یعنی بارش۔ لنخرج به حبا ونباتا، حکمت انزال، کیوں بارش برسائی، پانی کیوں اتارا؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم نکالے اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی یا سبزہ، وجنات الفافا، اور گنجان باغ، گنے، الفافا گنجان یا گنے، اور ہم اس کے ذریعے سے نکالے اور اگائیں گنجان باغ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک یہ وقوع قیامت کا بیان ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن، یوم الفصل سے مراد قیامت کا دن مراد ہے نا، تو وقوع قیامت کا بیان۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ بے شک فیصلے کا دن کیا ہے؟ ایک معین وقت ہے، بے شک فیصلے کا دن وہ ایک معین، میقاتن وقت معین ہے۔ یوم ينفخ، کون سا دن ہے؟ بطور بدل کے، کہ یوم ينفخ فی الصور، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، پھر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر آؤ گے، افواجن گروہ گروہ ہو کر آؤ گے، الگ الگ گروہوں میں آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو افواجن گروہ گروہ آؤ گے۔ وفتحت السماء، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کھلنا نزول ملائکہ کے لیے ہوگا، نزول ملائکہ کے لیے ہوگا۔ وفتحت السماء ای نزول الملائکۃ، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، تو اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، فکانت سرابا، سو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کس کی طرح؟ پیچھے آیت بھی گزری نا کہ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس سے بھی تائید ہوتی ہے اس کی۔ ان جہنم کانت مرصادا، انجام مجرمین، بے شک جہنم کانت مرصادا، یہ دوزخ گھات کی جگہ ہے، مرصاد کہتے ہیں گھات کی جگہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، یہ دوزخ سرکشوں کے لیے کیا ہے؟ مآبن، ٹھکانہ ہے۔ یہ جو ہے کانت کی خبر ثانی ہے۔ آگے فرماتا ہے لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ بے انتہا زمانوں رہیں گے۔ لابثین، وہ مجرم رہیں گے، طاغین رہیں گے اس جہنم میں، احقاباً، بے انتہا زمانے تک، بے انتہا زمانے تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، لابثین فیہا احقابا، اور جس میں وہ رہیں گے بے انتہا زمانوں تک۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ چکھیں گے اس میں کچھ مزہ ٹھنڈک کا، وہ اس میں اس جہنم میں نہ تو ٹھنڈک کا کچھ مزہ چکھیں گے، ولا شرابا، اور نہ کچھ پینے کا، نہ کچھ پینے کا، الا حمیم و غساقا، سوائے گرم پانی کے اور پیپ کے۔ حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا گرم پانی، وہ بھی جہنم کا، اور غساق کہتے ہیں کس کو؟ گزرا ہے جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ، تو ان کو حمیم اور غساق پلایا جائے گا جہنمیوں کو۔ الا حمیم و غساقا، بجز گرم پانی کے اور پیپ کے، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، ایجزون جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ دیے جائیں گے۔ تو وہ پورا یعنی دنیا میں جو کیا اب اس کا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا، وفاقاً، پورا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، سبب عذاب نمبر 1، سبب عذاب نمبر 1، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انہم لا یرجون حسابا، بے شک وہ لوگ اندیشہ نہ رکھتے تھے حساب کا۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، سبب عذاب نمبر 2،
اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، کذابا، خوب جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، اور ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے ہم نے لکھ کر۔ احصیناہ ای احفظناہ، کتاباً ای مکتوباً، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تذلیل مجرمین۔ فذوقوا، تو کیا ہوگا؟ ایقال لہم، اب ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا، مزہ چکو، فلن نزیدکم، یہ بطور تذلیل مجرمین کے ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا، اب مزہ چکو، فلن نزیدکم الا عذابا، ہرگز نہ بڑھائیں گے ہم تمہارے لیے مگر عذاب۔ ان للمتقین مفازا، انجام متقین، یہاں سے انجام متقین ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ مفاز، بڑی کامیابی ہے، یا کامیابی کی جگہ ہے یا کامیابی کا وقت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کامیابی ہے۔ حدائق و اعنابا، اب یہ بدل البعث کے طور پر ہے۔ کیا مطلب؟ کامیابی کی کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ حدائق و اعنابا، یعنی باغ ہوں گے، و اعنابا، اور انگور ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ باغ ہوں گے اور انگور ہوں گے، یعنی کھانے کے لیے، سیر ہونے کے لیے۔ وکواعب ترابا، اور نوخاستہ ہم عمر عورتیں، کواعب دل بہلانے کے لیے۔ تو یہ جو اعنابن ہے، اعنابن ہوں گے سیر، کھانے کے لیے کیا ہوں گے؟ کھانے کے لیے ہوں گے انگور، اور کس کے لیے؟ دل بہلانے کے لیے ہوں گے۔ وکواعب ترابا، نوخاستہ اور ہم عمر عورتیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا؟ کواعب، نوخاستہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ نوخیز، اترابن ہم عمر عورتیں ہوں گی، خوبصورت ہم عمر۔ وکأسن دہاقا، اور جام شراب لبالب بھرے ہوئے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لبریز جام شراب ہوں گے، کأسن جام شراب ہوں گے، دہاقا لبالب بھرے ہوئے، اوپر تک بھرے ہوئے، جیسے جام ہوتے ہیں نا، تو یہ اوپر تک بھرا ہونا یہ بھی لطف کے لیے ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا؟ بطور لطف کے ہوگا کہ جام لبالب بھرے ہوئے ہوں گے شراب کے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اب رفع مقدر عیش، نہ سنیں گے وہاں کوئی لغون بیہودہ بات، ولا کذاباً، اور نہ جھوٹ، نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹ سنیں گے۔ یہاں تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، نامناسب باتیں بھی انسان سنتا ہے، جھوٹ بھی انسان سنتا ہے، لیکن وہاں پر نہ کوئی مزاج کے خلاف بات سنے گا، نہ کسی سے جھوٹ سنے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، وہ بدلہ دیے جائیں گے آپ کے رب کی طرف سے، عطاء حسابا، جو کافی انعام ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عطاء حسابا، حسابا ای کثیرا کافیا، ایسا بدلہ دیا جائے گا ان کو ان کے رب کی طرف سے جو کافی بھی ہوگا، کثیر بھی ہوگا اور کافی بھی ہوگا ان کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ اچھا، رب السماوات، فرماتے جو مالک ہے، اب یہ تصرف باری تعالیٰ کا بیان، رب السماوات، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور ان دونوں، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الرحمن، جو کیا ہے؟ جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا مہربان ہے، لا یملکون منہ خطابا، نہ اختیار رکھیں گے اس سے بات کرنے کا، اس سے بات کرنے کے اختیار نہیں رکھیں گے، یعنی مستقل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون لوگ؟ اہل السماوات والارض، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے تمام جاندار۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تو اس سے مراد مطلقاً ارواح مراد ہے، یا روح القدس مراد ہے، جبریل علیہ السلام، یا روح اعظم مراد ہے۔ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے تمام جاندار، والملائکۃ، اور فرشتے، صفاً قطار باندھ کر یا سب بستہ ہو کر، یہ عظمت خداوندی کا بیان ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی بھی شخص بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، ہاں مگر جس کو رحمان اجازت دے دے بولنے کی۔ وقال صوابا، اور وہ کہے گا درست بات، ٹھیک بات۔ ذالک الیوم الحق، یہ خلاصہ صورت ہے، یہ یقینی دن ہے، لازمی آئے گا، یقینی آئے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، سو جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس مآباً ٹھکانہ بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اتمام حجت، بے شک انا انذرناکم، ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو، عذابا قریبا،
نزدیک آنے والے عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، زمان عذاب کس دن بطور بدل کے ہے، اور یہ زمان عذاب ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ جس دن دیکھ لے گا ہر شخص ان اعمال کو، ما قدمت یداہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوں گے. ویقول الکافر، حسرت کفار، حسرت کفار. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور اس دن کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. کیا کہے گا؟ کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، ایک احتمال، ایک مطلب یہ ہے یعنی میں مٹی ہی رہتا، میرا حشر ہی نہیں ہوتا، میرا حشر ہی نہیں ہوتا بلکہ میں مٹی ہی رہتا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ کافر سے مراد شیطان ہے، کافر سے مراد شیطان ہے، کہ جو یہ تمنا کرے گا کہ میں آگ سے نہ بنتا، میں بھی مٹی سے ہی بنتا، میں آگ سے بنا اسی لیے تکبر کیا، راندہ درگاہ ہوا، تو کاش میں بھی مٹی سے بنا ہوتا. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ جب جانور حساب کتاب کے بعد مٹی ہو جائیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس وقت کافر بھی یہ تمنا کریں گے. یہ جو دنیا میں جانور یہ مکلف تو نہیں ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے نا کہ ان کو بھی بدلہ آپس میں، اگر سینگ والے نے بغیر سینگ والے پر ظلم کیا یا کسی جانور نے، ان میں بھی کیا ہوگا؟ مجازات ہوں گے، آپس میں بدلے دلائے جائیں گے، پھر وہ تمام جانور مٹی کر دیے جائیں گے، ختم. تو اس وقت یہ کافر جب دیکھیں گے تو یہ بھی تمنا کریں گے یار ہمیں بھی مٹی کر دیا جاتا. سمجھ میں آ رہی؟ یہ تین احتمالات ہیں. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، حسرت کفار، اس دن کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. سورہ نازعات یہ مکی صورت ہے. سورہ نازعات کا سورہ نبأ سے ربط اور سورہ نازعات کا خلاصہ. سورۃ النازعات کا ربط یہ مضمون حسب سابق، اور سورہ نازعات کا خلاصہ نمبر 1 شواہد قیامت، نمبر 2 احوال قیامت، نمبر 3 شکوہ، نمبر 4 تخویف دنیاوی، نمبر 5 دلیل عقلی برائے امکان قیامت، اور نمبر 6 انجام فریقین. بات سمجھ میں آ رہی؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا. اب یہ شواہد قیامت ہیں، یہاں سے شواہد قیامت. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں. غرقاً سخت کھینچنا، یعنی ارواح کفار کو. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان کس کی؟ ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں کس کو؟ ایمان والوں کی ارواح کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والناشطات نشطا، اور ان کی جو بنی، والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، جو بند کھولنے والے ہیں، بند کھولنا. تو والنازعات، اب دیکھیے نا، بعض فرشتے وہ ہوں گے جو کافروں کی روح کو قبض کریں گے اور بہت سختی سے کھینچ کے نکالیں گے، تو نازعات سے مراد وہ فرشتے ہیں. ناشطات سے مراد جو بند کھولیں گے، ایمان والوں کی روح کو ایسے آزاد کر دیں گے آرام سے، جیسے کسی بند چیز کو کھولا جاتا ہے اور وہ تیزی سے جاتی ہے، تو ایمان والی کی روح تیزی سے جائے گی اپنے مقام کی طرف، اعلیٰ علیین کی طرف. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو والناشطات نشطا، اور قسم ہے کس کی؟ ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، یعنی ارواح مومنین کو آسانی سے نکالتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نازعات سے وہ فرشتوں جو کفار کی ارواح کو سختی سے نکالتے ہیں، ناشطات سے وہ فرشتے جو ایمان والوں کی ارواح کو آسانی سے نکالتے ہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں اس پر تفصیلی کلام بھی کیا ہے. والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی قسم جو تیرنے والے ہیں تیرنا. پھر یہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف اتنی تیزی سے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی تیر رہا ہو، ایسے آسانی کے ساتھ، اور تیزی کے ساتھ جاتے ہیں جیسے تیر رہے ہوں. فالسابقات سبقا، پھر ان کی قسم جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں، آگے نکلنا، تیزی سے جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، پس تدبیر کرنے والے ہیں کس کی؟ ہر امر کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والے ہیں ہر امر کی، یعنی ثواب اور عقاب سے متعلق. پھر ہر ایک کے ساتھ اس کے متعلق سلوک کرتے ہیں. نیک ہوتا ہے اس کو اچھا بدلہ، برا ہوتا ہے اس کو برا بدلہ. نیک ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، برا ہوتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک. یوم ترجف الراجفہ. احوال قیامت،
احوال قیامت. یوم ترجف الراجفہ، جس دن ہلا ڈالے گی ہلا دینے والی، تتبعها الرادفہ، نفخہ ثانیہ مراد ہے، جس کے بعد اور ایک اور پیچھے سے آنے والی چیز آئے گی، نفخہ ثانیہ. قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، بہت سے دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی. ابصارها ای ابصار اہلها، تو ان کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ یعنی جن کے دل دھڑکنے والے ہوں گے تو ان کی آنکھیں اس دن جھکنے والی ہوگی، جھکی ہوئی ہوں گی ندامت کی وجہ سے. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، شکوہ. تو یہ منکرین کیا کہتے ہیں؟ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، بے شک البتہ ہم لوٹائے جائیں گے الحافرہ، پہلی حالت میں. اذا کنا عظاما نخرہ، استصواب، کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ جب ہم ہو جائیں گے عظاما ہڈیاں، نخرہ بوسیدہ، چور چور، چورا چورا ہڈیاں، تو پھر کیسے دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، قالوا بطور استہزاء کے، استہزاءً کہتے ہیں. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ یہ واپسی تو اس وقت بڑے خسارے والی واپسی ہوگی. خاسرۃً ذات خسران، اگر ایسا ہے تو بڑے خسارے والی واپسی ہے. فإنما هي زجرۃ واحدہ، جواب شکوہ، یہاں سے ان کو جواب دیا گیا. فإنما هي زجرۃ واحدہ، بس وہ واقعہ تو ایک سخت آواز ہوگی، صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فإذا هم بالساہرہ، جس دن فوراً سب کے سب لوگ میدان میں موجود ہوں گے، سب کے سب فوراً میدان میں آ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، قبروں سے نکل کر جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں. حل اتاک حدیث موسیٰ، تخویف دنیاوی اور تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ استفہام تشویشی ہے، استفہام تشویشی. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچا ہے آپ کو موسیٰ کا قصہ؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب کہ ان کو پکارا ان کے رب نے ایک پاک وادی یعنی طویٰ میں، وادی طویٰ میں. طوً بطور عطف بیان کے. اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، بیان ندا، کیا پکارا؟ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، بے شک وہ حد سے نکل گیا ہے، بہت سرکشی پر اتر آیا ہے، سر اٹھایا ہے اس نے. فقل هل لک الی ان تزکی، مقصد بعثت. فقل هل لک الی ان تزکی، سو اس سے کہو کہ کیا تجھے اس بات کی خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے، تیری اصلاح ہو جائے، تو سدھر جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، فتخشا، تاکہ تو ڈر جائے، تاکہ تو ڈر جائے. جا کے اس کو دعوت دینا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر دکھا اس کو بڑا معجزہ، دلیل نبوت دکھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ معجزہ دکھا اس کو بڑا. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، عناد فرعون، عناد فرعون. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس نے کیا کیا فرعون نے کہ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نہ مانا، نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگا. فحشر فنادا، پس جمع کیا لوگوں کو، فنادا، اور بلند آواز سے تقریر کی. فحشر ای حشر الناس، پھر الٹا لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اور لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے تقریر کی. کیا تقریر کی؟ فقال انا ربکم الاعلی، موضوع تقریر یہ تھا فرعون کا. کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی، کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب میں ہوں، میں رب ہوں تمہارا سب سے بڑا. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، انجام عناد. تو پھر کیا انجام ہوا اس کے عناد کا؟ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پس گرفتار کیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا کے آخرت کے عذاب میں بھی اور دنیا میں کوئی کم عذاب ہے؟ سمندر میں غرق ہو گیا، انجام بد کا، اور آخرت میں بھی عذاب ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان فی ذلک، بے شک اس واقعے میں، لعبرۃ، بڑی عبرت ہے، لمن یخشی، اس شخص کے لیے، لمن یخشی، کہ جو کیا ہے، ڈرتا ہے. مستفیدین کا بیان. تو لمن یخشی، کائنۃ لمن یخشی. اچھا، انتم اشد خلقا ام السماء بناها، دلیل عقلی برائے امکان قیامت. انتم اشد خلقا ام السماء بناها، بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء بناها، یا آسمان کا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو بنایا اس کی چھت. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو بنایا. رفع سم کہا اور اس کی چھت کو اونچا کیا. کیفیت خلق سما کہ رفع سم کہا، اس کی چھت کو کیا کیا؟ اونچا کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فسواہا اور اس کو درست بنایا، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا اور اس کی رات کو تاریک بنایا. واخرج ضحاہا اور اس کی دھوپ نکالی اس کی دھوپ روشنی. والارض بعد ذلک دحاہا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. اب اس میں کچھ تحقیق پیچھے آپ حضرات کے سامنے گزری تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف میں بھی اس طرح کا مقام آتا ہے کہ جہاں پر اس طرح تعارض ہیں آیتوں میں، تو اس کی تطبیق آپ کے سامنے کچھ بیان ہوئی تھی پیچھے ایک مقام پر. والارض بعد ذلک دحاہا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا اور اس سے اس کا پانی نکالا اور چارہ، اور نکالا اس میں سے منہا ای من الارض ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور چارہ. والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا مضبوطی سے. متاعا لکم ولانعامکم حکمت مذکور ما قبل. متاعا لکم ولانعامکم اور یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ تمہارے لیے. ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. متاعا لکم ای فعل ذالک تمتیعا لکم، یہ سب تمہارے لیے کیا تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ. ولانعامکم اور تمہارے چوپائے بھی ان کے فائدے کے لیے بھی ہے. تو یہ سب تمہارے لیے تاکہ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا گیا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى وقوع قیامت کا بیان. پھر جب وہ بڑی آفت آئے گی، طامۃ الکبریٰ بڑی آفت، بڑا حادثہ. یوم یتذکر الانسان ما سعی بطور بدل کے ہے، یعنی جس دن یاد کرے گا انسان ما سعی اپنے کیے ہوئے کاموں کو. جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. وبرزت الجحیم لمن یرا اور دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا دیکھنے والوں کے سامنے. دوزخ کو دیکھنے والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا. فاما من طغی انجام مجرمین. فاما من طغی تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی. فاما من طغی سے فساد عقیدے کا بیان، فساد عقیدہ. سو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی. وآثر الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی. یہ فساد عمل ہے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی. تو کیا ہوگا؟ فإن الجحیم ہی المأویٰ. پس ثمرہ، یہ ثمرہ ہے، تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا. وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى انجام متقین. وأما من خاف اصلاح عقیدہ، اما من خاف اصلاح عقیدہ انجام متقین ہے. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا، مقام ربی کھڑے ہونے سے، پیشی سے. ونہى النفس عن الہوى اصلاح عمل ہے. ونہى النفس عن الہوى اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا ہوگا. فإن الجنت ہی المأویٰ ثمرہ تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. شکوہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الساعۃ قیامت کے بارے میں کہ ایان مرساہا اس کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب آئے گی. فیما انت من ذکراہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فیما انت من ذکراہا تو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کیا ہے؟ الی ربک منتہا، آپ کے رب ہی کی طرف ہے اس کے علم کی انتہا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت کب آئے گی اس کا علم تو صرف اللہ پاک کو ہے، اور ظاہری بات ہے قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے. آپ کا مقصد صرف ڈرانا ہے، تو یہ کیوں یہ سوال کرتے ہیں ایسی بیکار میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الی ربک منتہاہا، رب ہی کی طرف ہے اس کے علم کی انتہا. انما انت منذر من یخشاہا، فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو صرف اس شخص کو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا جو اس سے ڈرتا ہو. کأنہم یوم یرونہا،
لم يلبثوا الا عشية او ضحاها شدت یوم قیامت کأنہم یوم یرونها، جس دن یہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحیٰ، گویا وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں، اتنا معمولی معلوم ہے۔ ایسی دہشت ہوگی قیامت کی، ہولناکی ہوگی قیامت کی کہ یہ سمجھیں گے ہم دنیا میں بس تھوڑے سے معمولی وقت گزار کے آئے ہیں۔ سورہ عبس مکی صورت ہے، سورۃ العبس کا سورہ نازعات سے ربط اور سورہ عبس کا خلاصہ۔ سورہ عبس مکی صورت ہے، سورہ عبس کا سورہ نازعات سے ربط۔ نمبر 1 حسب سابق وقوع قیامت اور انجام فریقین۔ نمبر 2 کہ نیز وہو یخشا کا ربط انما انت منذر من یخشاہا سے بھی ہے۔ خلاصہ ہے سورت نمبر 1 تنبیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق تبلیغ۔ نمبر 2 زجر بر مشرکین۔ نمبر 3 دلیل عقلی برائے امکان قیامت۔ نمبر 4 وقوع قیامت، اور نمبر 5 انجام فریقین۔ اسی طرح اس صورت کا ایک شان نزول بھی ہے سورہ عبس کا، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا۔ ایک صحابی ہیں نابینا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مؤذن رسول بھی ہیں، مؤذن بھی، اور یہ نابینا تھے آنکھوں سے۔ ایک دن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اس وقت جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت اہم گفتگو فرما رہے تھے، وہ متوجہ بھی تھے اس وقت۔ جی ایک صورت، تو اس وقت آپ ان کی طرف متوجہ تھے، اور آپ کے دل میں خواہش تھی کہ کاش یہ بات مان لے، ان کی سمجھ میں آئے تو یہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جب یہ اتنے ایسے بڑے بڑے سردار یہ مسلمان ہو تو ان کی وجہ سے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو آپ بالکل متوجہ تھے کہ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور آپ سے پوچھتے بھی نابینا تھے، اور آپ سے کسی قرآن کی آیت یا سورت کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہا، سوال کیا، تو آپ تھوڑا سا اس میں ترشرو ہوئے، آپ کو پسند نہیں آئی یہ بات، یعنی آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، مسلمان صحابی ہیں، یہ تو کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، ہر وقت پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت اگر یہ سلسلہ کلام منقطع ہوا تو بڑی مشکل سے یہ لوگ بیٹھے ہیں، وقت دے رہے ہیں، تو پھر تو یہ لوگ بالکل، ایک تو ان کو برا بھی لگے گا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا پھر یہ لوگ بات نہیں سنیں گے، اعراض کر لیں گے۔ تو آپ چاہتے تھے، حریص تھے ان کے ایمان لانے کے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اور آپ کو اس لیے مناسب معلوم نہیں ہو کہ ان کی وجہ سے وہ بات جو ہے منقطع ہو رہی تھی، رکھنا پڑ رہا تھا، تو عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، تو آپ کے دل میں تھوڑا وہ پیدا ہوا، تو رشرو ہوئے۔ اللہ پاک نے فوراً آیت نازل فرمائے، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور لکھا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ اس کے بعد، اس تنبیہ کے بعد جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ ان کا بڑا اعزاز اور اکرام فرماتے، استقبال فرماتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہم نے دیکھی ہے، اور شام میں دمشق میں ایک قبرستان ہے باب الصغیر کے نام سے، باب الصغیر کے نام سے دمشق میں قبرستان ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کی قبریں ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ کی قبریں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور بھی صحابہ کی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی قبر بھی ہے۔ اسی قبرستان میں تو ان کی قبر پر بھی جانا ہوا تھا۔ تو عبس و تولی، اللہ پاک نے آیت نازل فرما دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو ہے شفقت بھری تنبیہ فرمائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت بھری، عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی ای لان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، مقتضا ہے توجہ نمبر 1۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اصل حقدار یہ ہے، وہ تو مسلمان ہو نہیں ہو، مستغنی لوگ ہیں دین سے، لیکن یہ تو مخلص ہے، یہ اس کے، اور اسی طرح نابینا ہے، معذور ہے، اور طلب والے ہیں، مخلص ہے، تو چاہیے کہ ان کی بات کو زیادہ توجہ سے اور ترجیح بنیاد پہ سنا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عبس و تولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، مقتضا توجہ نمبر 1۔ تو نابینا سے مراد عبداللہ ابن ام مکتوم،
اور یہ عبس و تولی تنبیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق تعلیم. جاء الاعمى، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، وما يدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر لعلہ یزکا، شاید وہ پورے طور پر سنور جاتا، پورے طور پر یعنی وہ نابینا پورے طور پر کیا ہو جاتا، سنور جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا سوچتا فتنفعہ الذکریٰ، تو نفع دیتا اس کو سمجھانا، کسی بھی وقت میں سمجھانا اس کو کیا دے دیتا، فائدہ دیتا. اما من استغنا، مقتضى عدم توجہ. اب اما من استغنا، تو جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، جو شخص کیا کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، فانت له تصدی، آپ اس کی طرف ہی توجہ کرتے ہیں. جو مخلص ہے اس سے آپ عدم توجہی برت رہے ہیں، اور جو بے پرواہی کر رہے ہیں، اپنی مست ہے اپنے کفر میں، تو فانت له تصدی، آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وما علیک الا اللہ یزکا، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ نہ سورے. اگر وہ ایمان نہ لائے تو یہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، اور نہ آپ پر اس کا کوئی الزام ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، مقتضى توجہ نمبر 2 وہی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے دین سیکھنے کے شوق میں، وَهُوَ يَخْشَىٰ، مقتضى توجہ نمبر 3، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں. کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، کَلَّا إِنَّهَا، ہرگز ایسا نہ کیجیے، یعنی آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے. إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ ترغیب إِلَى القرآن، بے شک یہ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، ان کو سکھائیں، ان مخلص لوگوں کو. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، سو جو چاہے اس کو قبول کر لے. فی صحف مکرمہ، فضائل قرآن، فی صحف مکرمہ، وہ ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمہ جو معزز ہے، لوح محفوظ کے صحیفے مراد ہے. مرفوعات مطہرہ، بلند مرتبہ ہے، مطہرہ اور پاکیزہ ہے. بأیدی سفرہ، جو ایسے کاتبین کے ہاتھوں میں ہیں، ایسے کاتبین کے ہاتھوں میں رہتے ہیں کہ سفرہ، وہ کاتبین معزز ہے. وہ کاتبین کیا ہے؟ معزز ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کرام بررہ، اور کیا ہے؟ معزز اور نیک کردار ہے، مکرم اور نیک کردار ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، اب یہاں سے زجر بر کفار. قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی پر خدا کی مار، ما اکفرہ، وہ کیسا ناشکرا ہے، یعنی کافر مراد ہے کہ ان پر خدا کی مار ہو کہ ما اکفرہ، یہ کیسے ناشکرے ہیں. من ای شیء خلقہ، مقتضیات شکر، حالانکہ تقاضا یہ شکر کا یہ ہے کہ من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کی، غور نہیں کرتا. اگر اس پر غور کرے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے بجائے ناشکری کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من نطفۃ، بطور بدل کے نطفے سے پیدا کیا. خلقہ، کیفیت خلق، تو من نطفۃ خلقہ، نطفے سے اس کی صورت بنائی. فقدرہ، پھر اس کی ہر چیز کو اندازے سے بنایا. ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. یہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے. ثم اماتہ فاخبرہ، پھر اس کو موت دی، اور فاخبرہ، اس کو قبر میں پہنچایا. موت دی اور قبر میں، یعنی عمر ختم ہونے کے بعد. لیکن انسان کی تخلیق کیسے ہوئی؟ قطرے سے، پھر مضغہ، علقہ، انسان بنا، دنیا میں آیا، اپنی عمر گزاری، بالآخر مر گیا اور قبر میں چلا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا. کلا لما یقض ما امر، تاکید زجر، کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں، پورا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، پورا نہیں کیا انسان نے حکم خداوندی کو، اللہ پاک کے حکم کو پورا نہیں کیا. فلینظر الانسان الی طعامہ، دلیل عقلی برائے امکان قیامت، دلیل عقلی برائے امکان قیامت. اب اسباب حدوث کے بعد اسباب بقا کا بیان، اسباب حدوث کے بعد اسباب بقا کا بیان. فلینظر الانسان الی طعامہ، پس چاہیے کہ نظر کرے انسان اپنے کھانے کی طرف، انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. انا صببنا الماء صبا، کہ بے شک ہم نے خوب پانی برسایا، عجیب طور پر پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، بارش برستی ہے اور زمین کے اندر سے پودے نکلتے ہیں. اس زمین کو کس نے پھاڑا؟
یہ اللہ پاک نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگایا اس میں غلہ، اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گنجان باغ، اور اسی سے اگایا ہم نے گنجان باغ، غلبن گنجان، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور میوے، وَأَبًّا اور چارہ، میوے اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، حکمت ما قبل، حکمت ما قبل، متاعا لکم یہ سب تمہارے، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، متاعا لکم ای لنفعکم ولانعامکم یہ سب تمہارے اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. انسانی غذا بھی ہے، جانوروں کی غذا بھی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وقوع قیامت، پھر جب آ جائے گی کانوں کو بہرا کر دینے والی، صاخہ کہتے ہیں چیخ، چنگاڑ، کانوں کو بہرا کر دینے والی. یوم یفر المرء من اخیہ، تحویل یوم القیامہ، تحویل یوم القیامہ، قیامت کی ہولناکی کا بیان کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے. دنیا میں عام طور پر انسان ان سے بہت محبت رکھتا ہے، ان رشتوں سے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے، اولاد سے، ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیوی سے کبھی ہوتی بھی ہے، کبھی نہیں بھی ہوتی. کیوں بشیر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور بعض ایسے لطیفے بھی مشہور ہیں، بہرحال بعض نامناسب بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو ہے جنت سے جو ہے کہتے ہیں کہ بہرحال مناسب تو نہیں، لوگ بس بناتے ہیں اس طرح، جنت کی دیوار پھلانگ کر جہنم کی طرف بھاگ رہا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھئی اللہ کے بندے تم جنت سے بھاگ رہے ہو، کیا ہوا؟ کہا دنیا میں نیچے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ دعا کر رہے اللہ اس کو جنت نصیب کرے، وہ یہاں آ جائے گی. لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو جنت نصیب کرے تو وہ یہاں آ جائے گی، میں اس لیے یہاں سے بھاگ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ اور اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹوں سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص اس دن ایسے حال میں گرفتار ہوگا کہ جو اس کو دوسروں سے بے خبر کر دے گا. وہاں یہ پرواہ نہیں ہوگی، ہر انسان دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، انجام متقین، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ خندہ ہوں گے، شادہ ہوں گے. ضاحکہ خندہ، مستبشرہ شادہ، ہنستے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں آئے؟ مستبشرہ اور شادہ ہوں گے، خوش ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، انجام مجرمین، انجام مجرمین. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ اور بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ ایسے ہوں گے غبرہ، غبار آلود ہوں گے، جن پر غبار ہوگی. ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. قطرہ مانے سیاہی، اور ان چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور بدکار تھے، کافر و بدکار تھے. بس کر دیں. صدق اللہ العظیم.